Bismillahirrahmanirrahim. Islam is the religion of peace, coexistence and harmony. اسلام امن، محبت اور بھائی چارے کا دین ہے اور زندگی بسر کرنے کا ایک خوبصورت تصور اور ایک خوبصورت ماڈل ہے. لیکن اسی تصور اور اسی ماڈل کو پچھلے 20 سالوں سے پوری کی پوری دنیا کے سامنے ایسے ظاہر کیا جا رہا ہے دیٹ اسلام از دا ریلیجن آف وائلنس. Muslims are terrorists, they are extremists and they are barbaric and they are not giving their rights to the human beings. اور اس میں شدت تب پیدا ہوئی جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بعد پوری کی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ایک قسم کی قیامت ٹوٹ پڑی کہ جہاں پر ہماری بہن بیٹیوں نے اسکارف پہنا تھا یا انہوں نے دوپٹہ پہنا تھا، ان سے اسکارف اور دوپٹہ چھینا گیا. مسجدوں کے اندر باقاعدہ لائیو ویڈیو بنا کے مسلمانوں کو نماز کے دوران شہید کیا گیا اور ہماری جو سوشل نارمز ہے اور جو اسلامک ویلیوز ہیں ان کے اوپر حملہ کیا. اس کے علاوہ اکنامک جینوسائیڈ ہوا، پولیٹیکل جینوسائیڈ ہوا اور انٹلیکچوئل جینوسائیڈ ہوا. کسی نے اگر ایک بہت بڑا انجینئر بننا تھا یا وہ کسی میڈیکل یونیورسٹی میں سبق پڑھ رہا تھا تو اس کو وہاں پر ہیوملیٹ کیا گیا. اگر کسی نے ایک بہت بڑا دماغ بننا تھا تو اس کو ہیوملیٹ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان ہے. اگر کسی کو ایک میئر بننا تھا یا کسی کو کوئی منسٹر یا سینیٹر بننا تھا، اس کو ووٹ نہیں ملے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا اینڈ ہی از این ایکسٹریمسٹ اینڈ ہی از اے ٹیررسٹ. اور اگر کسی نے ایک بہت بڑا بزنس شروع کرنا تھا یا کسی کو ایک بہت بڑا عہدہ ملنا تھا یا کسی کو نوکری ملنی تھی، اس کو وہاں پر ہیوملیٹ کیا گیا اور اس کو نہ نوکری دی گئی نہ وہ عہدہ دیا گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک تصور تھا، ایک خیال تھا دیٹ ہی از اے مسلم اینڈ اسلام از اے وائلنٹ ریلیجن اینڈ مسلمز آر باربیرک. اور پھر پوری کی پوری دنیا میں اس تصویر کو میگزینز کے تھرو، ڈراماز کے تھرو، موویز کے تھرو، بلاگز کے تھرو، میڈیا اور سوشل میڈیا کے تھرو اس تصویر کو پوری دنیا میں پھیلایا گیا اور اس کو ایک کانسیپٹ دیا گیا اسلامو فوبیا کے نام سے. 2020 کا آغاز ہوا اور ایک وبا پھیلی پوری دنیا میں اور جس وبا کے سامنے پوری کی پوری دنیا جھک گئی. پوری دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے میڈیکل مائٹس تھے، جتنی بھی بڑی بڑی اکانومیز تھی، جتنی بھی ڈالرز تھے، چاہے وہ پاؤنڈز تھے یا سونے ہیرو کے جواہرات تھے، جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سب اس وبا کے سامنے جھک گئی. کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ریلیجن ایک ایسا ماڈل نہیں دے پایا کہ کس طریقے سے اس وبا کو فیس کیا جائے، اس کو ٹیکل کیا جائے اور اس پر قابو پایا جائے سوائے اسلام کے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس زمین پر جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو اسی زمین پر اس کے اعمال کا بدلہ میں نے دینا شروع کیا تو روئی زمین پہ چلنے والا کوئی بھی انسان بچ نہیں پائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک خاص مہلت دی ہے، جس مہلت کے بعد سب لوگوں کو اپنے اعمال کا بدلہ ضرور ملے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے. دیکھیں اس وقت پوری دنیا جو ہے اسلام کی طرف آ رہی ہے، کیونکہ اسلام نے ایک ایسا ماڈل پیش کیا کہ جس ماڈل کو جب چائنا نے فالو کیا تو نہ صرف انہوں نے اس پر قابو پایا بلکہ اب چائنا اور ممالک کی بھی مدد کر رہا ہے کہ وہ اس پر قابو پا سکے یا اس کو ٹیکل کر سکے یا اس کے ساتھ فائٹ کر سکے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور ان کی سنت بھی ہے کہ جس علاقے میں وبا ہے نہ اس علاقے میں جاؤ، اور اگر آپ اس علاقے میں رہتے ہو تو اپنے گھروں سے باہر نہ نکلو، نہ اس علاقے سے باہر نہ نکلو، اور اگر اس کے دوران تمہیں موت کا سامنا ہوتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. اور یہی وہ بہترین ماڈل ہے کہ جس کے بعد چائنا نے اس پر قابو پایا اور پوری دنیا اب جو ہے اسلام کی طرف آگے بڑھنے لگی ہے. دیکھیں یہ ہم سب کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے، ایک شاندار موقع ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کو دوبارہ اٹھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستانیت کو دوبارہ اٹھائیں. ایک دفعہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنی پوری زندگی کا تمام خلاصہ اور فلسفہ اور نچوڑ ایک لفظ کی بنیاد پر لکھیں، اور اس دن وہاں پر جو لفظ میں نے لکھا وہ لفظ پاکستان تھا. اور اس کو بعد میں نے پھر اپنے سوشل میڈیا کے تھرو پوسٹ بھی کیا. بہت سارے لوگوں نے ایک کمنٹ کیا کہ آپ وہاں پر اسلام لکھ دیتے، آپ وہاں پر قرآن لکھ دیتے، آپ وہاں پہ سنت لکھ لیتے، آپ وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھ لیتے. جس سے مجھے اندازہ یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں 90% لوگوں کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی، کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے.
دیکھیں پاکستان کا مطلب ہی قرآن و سنت ہے، پاکستان کا مطلب ہی اسلام ہے. پاکستان دا لینڈ آف پیور، جس میں پاک لوگ رہتے ہوں. پاک لوگ کون ہیں؟ جو کہ خیانت نہیں کرتے. پاک لوگ کون ہیں؟ جو کہ دھوکہ نہیں کرتے، جو کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے، جو کہ ملاوٹ نہیں کرتے، جو کہ جھوٹ نہیں بولتے، جو کہ ناانصافی نہیں کرتے. بلکہ وہ لوگ ہیں پاک لوگ جو پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں، جو مرد آزاد ہوتے ہیں، مرد غیور ہوتے ہیں، نرم دم گفتگو ہوتے ہیں، گرم دم جستجو ہوتے ہیں، جو نہ صرف اپنی خودی کو بلڈ کرتے ہیں بلکہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. دیکھیں یہ ایک شاندار اور بہترین موقع ہے ہم سب کے پاس کہ ہم پاکستانیت کو دوبارہ اٹھائیں، بیکاز پاکستان مینز سرینڈرنگ ٹو اللہ المائٹی. اور اگر ہم نے اس وقت پاکستان کو دوبارہ اٹھایا اور پاکستانیت کو دوبارہ زندہ کیا تو یاد رکھیں آنے والے دور کے فیصلے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہیں. آپ لوگوں کے ہاں و نا میں آنے والے دور کے فیصلے ہوں گے. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.